کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں ہزاروں سال پہلے ایک ایسی تہذیب موجود تھی جہاں دنیا کی مختلف ثقافتیں ایک ساتھ ملتی تھیں؟ یہاں یونانی فن بھی تھا، بدھ مت کی تعلیمات بھی، اور ایشیا کی تجارت بھی۔ یہ تہذیب تھی گندھارا تہذیب۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں علم کے عظیم مراکز قائم تھے، جہاں دنیا کے بہترین مجسمے بنائے گئے، اور جہاں سے بدھ مت کی تعلیمات پورے ایشیا میں پھیلیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گندھارا تہذیب کی اصل کہانی کیا ہے؟ اور آخر یہ عظیم تہذیب کیسے ختم ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم گندھارا تہذیب کے حیران کن رازوں کو جانیں گے۔ گندھارا قدیم زمانے کی ایک عظیم تہذیب تھی جو آج کے پاکستان کے خیبر پختونخوا، پنجاب کے کچھ حصوں اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کے اہم شہر تھے ٹیکسلا، پشاور، سوات، چارسدہ۔ یہ علاقے قدیم زمانے میں ایک اہم تجارتی راستے سلک روٹ کا حصہ تھے۔ اس راستے کے ذریعے چین، ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیا کے تاجر یہاں آتے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے گندھارا تہذیب میں مختلف ثقافتوں اور قوموں کا اثر نظر آتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق گندھارا تہذیب کا ذکر قدیم ویدک کتابوں اور مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح میں یہ علاقہ ایک اہم ثقافتی مرکز بن چکا تھا۔ بعد میں یہ علاقہ اخامنشی فارسی سلطنت کے زیر اقتدار آ گیا۔ فارسی حکمرانوں کے دور میں یہاں تجارت اور انتظامی نظام مزید مضبوط ہوا۔ لیکن گندھارا کی تاریخ میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم اس علاقے میں داخل ہوا۔ جب سکندر اعظم نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی کی تو اس نے گندھارا کے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ اگرچہ اس کی حکمرانی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، لیکن اس کے بعد یونانی ثقافت کا اثر یہاں واضح طور پر نظر آنے لگا۔ یونانی فن اور طرز تعمیر نے گندھارا کی ثقافت کو ایک نیا رنگ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ گندھارا کے مجسموں اور فن پاروں میں یونانی انداز صاف نظر آتا ہے۔ گندھارا تہذیب کا سب سے سنہری دور اس وقت آیا جب موریہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اشوک اعظم نے بدھ مت کو فروغ دیا۔ اشوک نے اس علاقے میں بڑے بڑے استوپے، خانقاہیں اور تعلیمی مراکز بنوائے۔ ان اداروں میں بدھ مت کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہاں دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ گندھارا اس وقت بدھ مت کے سب سے بڑے مراکز میں شمار ہونے لگا۔ گندھارا تہذیب کی سب سے مشہور پہچان اس کا گندھارا آرٹ ہے۔ یہ آرٹ دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد تھا کیونکہ اس میں 3 بڑی ثقافتوں کا امتزاج تھا: یونانی فن، رومی طرز، بدھ مت کی مذہبی علامتیں۔ گندھارا کے فنکاروں نے پہلی بار بدھ کے انسانی مجسمے بنائے۔ ان مجسموں کے چہرے اور لباس میں یونانی طرز صاف نظر آتا ہے۔ گندھارا تہذیب کا سب سے مشہور شہر ٹیکسلا تھا۔ ٹیکسلا کو قدیم دنیا کی ایک عظیم یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے مختلف علاقوں سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ ٹیکسلا میں پڑھائے جانے والے اہم مضامین تھے فلسفہ، طب، ریاضی، سیاست، جنگی حکمت عملی۔ مشہور استاد چانکیہ بھی ٹیکسلا سے وابستہ تھے۔ وقت کے ساتھ گندھارا تہذیب کمزور ہونے لگی۔ 5ویں صدی میں ہن قبائل کے حملوں نے اس علاقے کو تباہ کر دیا۔ خانقاہیں، تعلیمی مراکز اور شہر تباہ ہو گئے۔ جنگوں اور سیاسی کمزوری کے باعث گندھارا تہذیب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آج گندھارا تہذیب کے آثار ہمیں ٹیکسلا، سوات اور پشاور کے علاقوں میں ملتے ہیں۔ یہ آثار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ سرزمین کبھی علم، ثقافت اور فن کا عظیم مرکز تھی۔ تاریخ کی یہی خوبصورتی ہے کہ ماضی کی تہذیبیں ہمیں آج بھی بہت کچھ سکھاتی ہیں۔